ہمیں سرکار کے حدیث سے واضح الفاظ میں ملتی ہے کہ جو سرکار کی آل کے قدموں سے وابستہ ہو گیا، سرکار کی آل کی محبت جس نے دل میں بسا لی وہی فلاح پائے گا، اور جس نے سرکار کی آل سے محبت نہ کی وہ جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ گمراہی پہ ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ سرکار کی آل کا وسیلہ پیش کر کے سرکار کل عالم سے شفاعت مانگے گا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، سرکار کی آل کے صدقے سے اللہ کریم اس کی بخشش فرما دے گا۔ دوسری جانب سرکار نے فرمایا کہ اگر ایک شخص ہے وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، جہاد بھی کرتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، سب کرتا رہے، سب کرتا رہے، یہ جہاد بن نفس ہے، جہاد بن نفس، کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، ساری زندگی جو ہے وہ روزے رکھتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، ساری زندگی عمل کرتا رہے، اور ایک دن ہے ساری زندگی عبادت کرنے کے بعد وہ روزے کی حالت میں ہے، مطاف میں ہے، مکہ مکرمہ میں مطاف میں کعبے کا طواف کر کے ابھی فارغ ہوا ہے اور مقام ابراہیم پر نفل پڑھ رہا ہے، اور سجدے کی حالت میں اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ساری زندگی کی عبادت کرنے کے بعد، ساری زندگی روزے رکھنے کے بعد مقام ابراہیم پر سجدے کی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے، میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے، وہ جنتی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جنتی نہیں ہے۔ یعنی ساری زندگی میں کسی نے عبادت کرتے گزار دی، ساری زندگی بھی عبادت میں گزار دی، لیکن دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، دل میں اہل بیت کی عقیدت نہیں ہے، تو سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جہنمی ہے، وہ جنتی نہیں ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے جب نجران کے عیسائیوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب ہر دلیل ملنے کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ دلیل توحید کے لیے اللہ کریم نے کن کا انتخاب فرمایا؟ دلیل توحید کے لیے اللہ کریم نے کن کا انتخاب فرمایا؟ دلیل توحید کے لیے وہ خالق ہے، وہ کوئی بھی دلیل دے سکتا تھا، کسی انداز سے بھی ثابت کر سکتا تھا، یا سرکار کی ذات ہی کافی تھی، سرکار علیہ السلام کی ذات سے ہی ثابت کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کریم نے دلیل توحید کے لیے کن کا انتخاب کیا؟ آیت مبارکہ پڑھو، ان کو مخاطب کیا گیا کہ تم خود آ جاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ، اپنی اولادوں کو لے آؤ، ہم خود آتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو لاتے ہیں، اپنے افعال کو لاتے ہیں، ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کا قہر نازل ہو، اس پر اللہ کی لعنت پڑے۔ جو جھوٹا ہے انہوں نے چیلنج قبول کر لیا، جب وہ دن اور وقت کا تعین ہوا، اس دن پر، اس وقت پر، اس مقام پر جب وہ سارے آ گئے، سرکار کے ساتھ کوئی لشکر نہیں تھا، سرکار کے ساتھ کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں تھے، سرکار کل عالم آگے تھے، پیچھے سجدہ کائنات تھی، ایک جانب حضرت حسن تھے، ایک جانب حضرت حسین تھے، مولا کائنات بھی سرکار کے ہمراہ تھے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یہ 5 شخصیات تشریف لا رہی تھی، وہ نجران کے عیسائی جو ہے وہ الٹے پیروں دھوڑ پڑے، یہاں کوئی تلواریں نہیں تھی، یہاں کوئی نیزے نہیں تھے، یہاں کوئی دہشت پھیلانے والی چیزیں نہیں تھی، سرکار کل عالم اپنے چھوٹے شہزادوں کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، اور اپنی شہزادی حضرت سیدہ کائنات کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، وہ نجران کے عیسائی الٹے قدم دوڑ پڑے۔ کسی نے کہا بڑے پھنے خان بن کے آئے تھے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم، رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ جو شخصیات چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ کے وہاں چلا جائے جہاں کا یہ حکم دے رہے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ کے وہاں چلا جائے
جہاں کا یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں، جہاں کا یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی نجران کے عیسائیوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ سیدہ کائنات کی یہ شان ہے اور سیدہ کائنات کے شہزادوں کی یہ شان ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ کے وہاں چلا جائے جہاں کا وہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں، جہاں کا وہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یاد رکھیے گا فاطمہ کا معنی ایک نجات بھی ہے، فاطمہ کا معنی جو ہے وہ نجات ہے۔ سرکار کل عالم نے جب سیدہ کائنات کا نام فاطمہ رکھا تو ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے نجات، اور میں اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو بھی اس سے محبت کرے گا، جو بھی اس سے عقیدت کرے گا، جو بھی اس کی اولاد سے محبت کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا، اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا، اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یاد رکھیے گا تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا، وہ زمین کا ٹکڑا جو سرکار کے جسم عطر سے مس ہو رہا ہے وہ عرش سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے۔ تو ذرا خود سوچئے کہ جو زمین کا ٹکڑا میرے نبی سے لگ جائے وہ عرش سے افضل ہے، تو جس کو میرے نبی اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو میرے نبی اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمائے، اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمائے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں نظر آتا ہے سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ پر اتنی شفقت فرماتے، اتنی شفقت فرماتے کہ جب بھی سیدہ کائنات تشریف لاتی، جب بھی سیدہ کائنات سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی تو کائنات کے مالک و مختار کھڑے ہو کے سیدہ کا استقبال فرمایا کرتے، کھڑے ہو کے سیدہ کا استقبال فرمایا کرتے۔ یاد رکھنا جہاں اس میں سیدہ کو شفقت عطا فرمانا ہے وہاں یاد رکھنا میرے نبی نے انسانیت کو جو عزت دی ہے اس کی مثال پہلے کہیں نہیں ملتی، تاریخ میں پہلے کبھی وہ مثال نہیں ملتی۔ میرے نبی نے جو انسانیت کو عزت دی ہے، جس دور میں میرے نبی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوئے اس وقت بیٹی کو چوما نہیں جاتا تھا، اس وقت بیٹی کو سینے سے نہیں لگایا جاتا تھا، اس وقت بیٹی کو جو ہے وہ چوم چوم کے اپنا سرمایہ حیات سمجھ کے نہیں رکھا جاتا تھا، اللہ کی رحمت نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر بیٹی بڑی ہو جائے اور بیوی بن جائے تو اس کو بیوی کے طور پہ محبت سے نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ اس کو نوکرانی اور لونڈی بنا کے رکھا جاتا تھا۔ ارے یہ میرے نبی ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کے بتا دیا کہ بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ کائنات کا مالک اس کا کھڑے ہو کے۔ یہ وہی معاشرہ تھا، یہ وہی معاشرہ تھا جب سیدنا امیر حمزہ کی آج لوگوں نے اسلام کو پتہ نہیں کیا رنگ دے دیا ہے، جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے اور جا کے کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کا خون بہا دیتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے دین نے مجھے سکھایا ہے، یہ میرے دین نے مجھے سکھایا ہے، میں اپنے دین کے لیے یہ کر رہا ہوں، میں اپنے نبی کے لیے یہ کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کس نبی کا ماننے والا ہے۔ ارے میرے نبی تو وہ ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو جو میں بات کر رہا تھا ادھر واپس آؤں کہ یہ وہی معاشرہ تھا، یہ وہی معاشرہ تھا۔ شاہ صاحب جب سیدنا امیر حمزہ کی جب شہادت ہوئی، جب آپ کی شہادت ہوئی، جب آپ کی بیٹی کی پرورش کا معاملہ آیا تو حضرت علی کہہ رہے ہیں سرکار مجھے دے دے، حضرت جعفر تیار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے دے دے، اور صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں دے دے، ہمیں دے دے، ہمیں دے دے، ہم پرورش کریں گے۔ شاہ صاحب لوگ اس کو سن کے کیا ذوق لے رہے تھے، میں کہہ رہا تھا کیا شان ہے میرے آقا کی، یہ وہی معاشرہ ہے جو بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، آج یہ وہی معاشرہ ہے کہ اپنی بیٹی تو اپنی بیٹی ہے، کسی کی بیٹی کی کفالت کرنا اپنے لیے سہزاب سمجھ رہا ہے، کسی کی
بیٹی کی کفالت کرنا جو ہے جو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہا ہے، اپنے لیے اعزاز سمجھ رہا ہے، یہ وہی معاشرہ تھا جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ میرے نبی نے کہا کہ ارے تم کیا سوچ رہے ہو، اگر اللہ نے تمہیں بیٹی عطا کی، تم نے اس کی پرورش کی، تم نے اس کو عزت عطا کی اور اس کو خیر سے کام جو ہے وہ رخصت کیا، تو وہ قیامت کے دن تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ لوگ کیا سمجھتے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی ہیں جنہوں نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو میرے آقا قل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بیٹی جو ہے وہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ کائنات کا مالک و مختار اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال فرما رہا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب بھی حضرت سیدہ کائنات تشریف آیا کرتی تو سرکار سیدہ کائنات کو بوسہ دیا کرتے، پیشانی چوما کرتے اور آپ کو بطول فرمایا کرتے، بطول فرمایا کرتے، چوم کے کہا کرتے کہ میری بیٹی فاطمہ تو بطول ہے۔ بطول کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ بطول کا معنی ہے کلی، کلی۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے تجھ سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، میں تجھے بار بار اس لیے چومتا ہوں کہ مجھے تجھ سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، جنت کی کلیوں کی خوشبو آتی ہے۔ سیدہ کائنات کو سرکار اپنے ساتھ بٹھایا کرتے، اپنے ساتھ بٹھایا کرتے۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار جب بھی کہیں سفر پہ تشریف لے کے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے، اور جب بھی کہیں سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے جایا کرتے، سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یاد رکھیے گا جنت میں حوا نے بھی جانا ہے، جنت میں آسیہ نے بھی جانا ہے، جنت میں ہاجرہ نے بھی جانا ہے، جنت میں مریم نے بھی جانا ہے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں سب جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے، سب جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت مریم کا بھی لقب تھا سیدہ النساء، سیدہ النساء، کہ یہ تمام جو اپنے دور کی عورتیں ہیں ان کی سردار ہے۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی کو میں لقب عطا فرما رہا ہوں سیدہ کائنات، یہ صرف اپنے دور کی عورتوں کی سردار نہیں ہے بلکہ پہلی عورت سے لے کر آخری عورت تک جو عورت زمین پہ آئے گی میری بیٹی فاطمہ اس کی سردار ہے، میری بیٹی اس کی سردار ہے، میری بیٹی اس کی سردار ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے ایک دفعہ حضرت علی، بس اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، سرکار کل عالم کی بارگاہ سے حضرت سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ آج رسول اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی بیٹی کے شادی کا واقعہ سنایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو کتنا جہیز عطا فرمایا تھا، اس کو کتنا جہیز عطا فرمایا تھا۔ تو پتا چلا اچھے انداز میں شادی کر لینا یہ کوئی جرم نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کی سنت ہے، بلکہ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کا واقعہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے اتنا جہیز عطا فرمایا تھا کہ تم اتنے میں تول لیتے ہو جس کو کوئی تول بھی نہیں سکتا، جس کو کوئی تول بھی نہیں سکتا۔ اگر فضول خرچی تھی تو پھر ذرا وہاں کے لیے بھی کچھ فتوے تیار کر لو کہ اتنا جہیز عطا فرمایا، اتنا جہیز عطا فرمایا۔ سیدہ کو جب عرض کر دی حضرت علی نے تو سیدہ کائنات کے دل میں خیال آیا کہ کہیں علی کے دل میں یہ نہ آئے کہ سلمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی پر اتنا جہیز ہوا، اتنے اس میں ہوئی، تو علی کو کہیں اس طرح جہیز کا وہ خیال نہ آئے، کہیں علی کا ذہن اس طرف نہ چلا جائے۔ حضرت علی سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ بہت خوبصورت محل ہے، بہت ہی بڑا محل ہے، کئی ہزاروں عورتیں وہاں پر جو ہیں وہ آگے پیچھے اکٹھی ہیں، اور میں ان سے گزرتا آگے پہنچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایک عالی شان مسند پہ بیٹھی ہیں، آپ ایک عالی شان مسند پہ بیٹھی ہیں، اور ایک عورت آپ کے قدموں کو جھولی میں لیے بیٹھی ہے، آپ کے قدموں کو جھولی میں لیے بیٹھی ہے، اور آپ مجھے مخاطب فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں اے علی تو کیا سوچ رہا تھا؟ جس سلمان کی بیٹی کے شادی کے تذکرے تو نے سنے ہیں نا وہ یہ میرے پیروں میں بیٹھی ہے، میرے پیروں میں بیٹھی ہے، وہ یہ میرے پیروں میں بیٹھی ہے، یہ میرے قدموں میں حاضر ہے، دیکھ لے وہ یہ ہے۔ اور حضرت مریم
جو ہے حضرت مریم سیدۃ النساء کی، اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھی، کیونکہ ان کو صرف ایک نسبت حاصل تھی، سیدہ کائنات وہ ہیں جن کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ امام احمد رضا نے کس انداز میں سیدہ کی منقبت کہی، کہا نور بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور خود بھی نور ہے، بنت نور نور کی بیٹی ہے، زوج نور نور کی زوجہ ہے، ام نور و نور، ان کی آل بھی نور ہے، نور مطلق کی کنیز، اللہ نے لانا نور کا، اور پھر آل کی شان بھی بیان کی کہ سیدہ تو سیدہ ہے، آپ کی نسلیں بعد میں ہے، بچہ نور کا، آپ ہیں عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا، آپ ہیں عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا، آپ کا سب گھرانہ نور کا۔ تبھی سیدہ کی شان میں اگر بات کی جائے تو موضوع بہت لمبا ہے کہ سیدہ نے قیامت کے دن بھی کس طرح اپنے بابا کی امت کو بخشوانا ہے، کس طرح اپنے بابا کی امت کو بخشوانا ہے، لیکن اس طرف جانے کا وقت نہیں، پھر انشاءاللہ کسی محفل میں۔ لیکن پیغام یہ ہے کہ سیدہ کائنات کے نعرے لگانے والے، سیدہ کائنات کے نعرے لگانے والے کچھ ایسے ملنگ بھی دیکھے ہیں کہ دھوتے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں بھی نماز کچھ نہیں ہے، روزہ کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں سب کچھ جو ہے وہ اہل بیت کے دروازے سے مل جائے گا، پڑھایا مل جائے گا۔ یاد رکھنا وہ گمراہ ہے۔ سیدہ کائنات کا ایک لقب جو ہے جہاں زہرا آپ کا لقب ہے، جہاں جو ہے بطول آپ کا لقب ہے، وہاں آپ کا ایک لقب جو ہے وہ بطول بھی ہے، وہ زہرا لقب ہے جس کو کلی کہا جاتا ہے۔ بطول کا معنی ہے کٹا ہوا، یعنی آپ کی عبادت کا اور آپ کی رب کریم کی بندگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کو بطول کا لقب عطا ہو گیا کہ آپ تارک دنیا ہیں، آپ دنیا سے کٹی ہوئی ہیں، دنیا کی باتوں میں لگے ہو، نماز کا ہوش نہیں ہے، شریعت کی پابندی کا ہوش نہیں ہے، اور کہو کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ سیدہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ میری والدہ رات کو جو ہے عشاء آپ جب پڑھتی تھی اس کے بعد آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیتی تھی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اور میری والدہ فجر کی اذان کے وقت کہا کرتی تھی کہ یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا، اور تیری رات ختم ہو جاتی ہے، ان کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا، پوری رات ختم ہو جاتی تھی۔ جہاں 24 گھنٹے 5 مرتبہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کہے کہ میں سیدہ کا غلام ہوں، تو یاد رکھنا وہ جھوٹا ہے، اس کا نہ سرکار سے کوئی تعلق ہے اور نہ اہل بیت سے کوئی تعلق ہے۔ یاد رکھیے گا محبت ہمیشہ اتباع کی طرف لے کے جاتی ہے، اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کا نمک حلال۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ ویسے تو نماز کا 11:15 ہے، لیکن آپ 11 تک پڑھ لیں، خیر ہے، اللہ کریم ان کو بھی اس کی جزا عطا فرمائے۔ میں خود پس کر رہا تھا، لیکن کیونکہ شاہ صاحب یقیناً سیدہ کے گھرانے سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ذرا اس طرف بھی اشارہ کرو، وہ شعر پڑھنے سے پہلے میں ذرا اس کی طرف آپ کو لے آؤں کہ جانتے ہیں یہ کون سیدہ کائنات ہے، کہ جب میدان محشر ہوگا نا تو آواز آئے گی کہ سب ادب سے کھڑے ہو جاؤ، نگاہوں کو جھکا لو، اور یہ حکم صرف امتیوں کو نہیں ہوگا بلکہ تمام نبی بھی میدان محشر میں موجود ہوں گے، کہ سب جو ہے وہ ادب سے نظروں کو جھکا کے کھڑے ہو جاؤ۔ پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے، تو پتہ چلے گا کہ سرکار کی شہزادی کی سواری میدان محشر میں آنے والی ہے، 70,000 حوریں آگے ہوں گی، 70,000 حوریں پیچھے ہوں گی، 70,000 حوریں دائیں ہوں گی، 70,000 حوریں بائیں ہوں گی۔ ارے سواری کیا آ رہی ہوگی؟ سیدہ زہرا کی بارات میدان محشر میں آ رہی ہوگی۔ اتنی شان والی سیدہ کائنات، جانتے ہو
جب میدان محشر میں پہنچیں گی نا تو رب کریم کے حضور کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیں گی، کہیں گی یا اللہ میں نے دنیا میں اپنا بچے کو، اپنے خاندان کے بچے کو قربان کیا تیرے دین کی خاطر، اس کا بدلہ نہیں مانگا، پر آج فاطمہ تیری بارگاہ میں اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حاضر ہے۔ رب کریم فرمائے گا کہ بتائیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ مستند کتب میں اس کے ہمارے پاس حوالے بھی موجود ہیں، جس کو چاہیے ہو وہ لے سکتا ہے۔ سیدہ کائنات عرض کریں گی کہ یا اللہ اگر آج تو میری ایک فریاد سن لے تو میرے بچوں کے قتل کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اور جانتے ہو کیا بدلہ مانگے گی؟ جانتے ہو کیا بدلہ مانگے گی؟ کہیں گی یا اللہ اگر آج تو میرے بابا کی امت کو بغیر حساب کے بخش دے تو میرے بچوں کے قتل کا بدلہ پورا ہو جائے گا، بدلہ پورا ہو جائے گا۔ ایسے کریموں کے غلام ہیں ہم، ایسے کریموں کے غلام ہیں ہم۔ آؤ ذرا جو شاہ صاحب نے فرمایا، ایک بار سیدہ کائنات کی بارگاہ اقدس میں ذرا جھولی کو پھیلا کے شعر کی صورت میں سیدہ سے یوں کرم کی بھیک مانگو کہ حال بیج آج مجھے ترس اپنے یوں خالی کہ تیرے باہ شام، اس کی آواز کھول دیں تھوڑی سی، کم سے کم میرے سے اونچی ہو جائے، کہ تیرے باہ شام کہ شاہ یا زہرا کہ تیرے باہ شام کہ شاہ یا زہرا کہ تیرے باہ شام کہ تیرے میں ایک فقیر تیری